بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سوتے جاگتے اس کلمے کی کثرت کرنی چاہیے اور اس کلمے کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ کلمہ اتنا اہم کیوں ہے؟ حدیث میں اس کی کیا ایسی خصوصیت ذکر فرمائی اور اس کے کیا حدیث میں فضائل بیان کیے، یہ ساری باتیں گزشتہ 2 دنوں میں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز جس کی کثرت کا حکم ہے رمضان میں خاص طور پر، وہ ہے استغفار۔ استغفار کا معنی یہ کہ اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے، اور وہ استغفار برائے نام استغفار نہ ہو، حقیقی معنوں میں استغفار ہو۔ یعنی استغفار جن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے اور جن چیزوں سے وہ استغفار پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور استغفار کرنے والے کو اس استغفار کے فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں، مراد اس طرح کا استغفار کرنا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھی کہ ہم جو استغفار، یہ ان کی بات میں بتا رہا ہوں جو بہت بڑی اولیاء اللہ گزری ہے، وہ فرمایا کرتی تھی، اور یہ ان کا فرمانا یہ تو خیر کثرت نفسی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ہمارے حال کی انہوں نے عکاسی کی ہے۔ وہ فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا جو استغفار ہے وہ خود استغفار کے قابل ہے، ہمارا جو استغفار ہے وہ خود استغفار کا محتاج ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں وہ زبان سے تو استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں 100 دفعہ 200 دفعہ 300 دفعہ۔ اب آپ نے یہ سنا، اب آپ بھی پورے دن انشاءاللہ ہم سب استغفار پڑھتے رہیں گے، لیکن جو توجہ چاہیے اور حقیقت میں جو استغفار جس انداز سے کرنا چاہیے وہ کیفیت ہمیں نصیب نہیں ہوتی کہ آدمی گناہوں کو چھوڑے اور پچھلے گناہوں پر دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی طلب کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے۔ اب یہ چیزیں کہاں ہیں؟ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تسبیح کھٹاکھٹ تسبیح بھی چل رہی ہے۔ یہ تو مذاق ہو رہا ہے استغفار کے ساتھ، یہ استغفار نہیں ہے، یہ استغفار کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اور غضب کو دعوت دینا ہے۔ استغفار تو یہ کہ آدمی شرمندگی سے اللہ کے سامنے دل سے ہائے نکالے کہ ہائے میں نے کیا کر دیا، یا اللہ تو معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اور آئندہ اس گناہ سے بچ جائے۔ یہ ہے استغفار، اور یہ بالکل ایسا ہے، بالکل اس کو یوں سمجھے جیسے کہ صابن ہے۔ کپڑے گندے ہوتے تو آدمی صابن لگاتا ہے، صابن سے کپڑا مانچتا ہے، دھوتا ہے، وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ مجھے بات یاد آئی، کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا تھا، ابھی ہمارے موضوع سے یہ بات تعلق رکھتی ہے اس لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ استغفار زیادہ بہتر ہے یا درود شریف پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ درود شریف زیادہ پڑھنا بہتر ہے یا استغفار زیادہ پڑھنا بہتر ہے؟ تو بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے گندے کپڑے پر عطر لگانا،
اور ایک ہے کہ پہلے گندے کپڑے کو صاف کرنا اور صاف کر کر پھر عطر لگانا، دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت زیادہ بہتر ہے؟ تو ظاہر ہے ہر آدمی یہ جواب دے گا کہ گندے کپڑے پر اگر آپ عطر لگائیں گے تو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اسی گندے میلے کچیلے کپڑے کو اگر آپ صاف ستھرا کر لیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ عطر لگائیں تو اس کی کیا بات ہوگی؟ تو درود شریف جو ہے وہ بمنزلہ عطر کے ہے، اور استغفار جو ہے وہ بمنزلہ صابن کے ہے۔ تو پہلے صابن سے کپڑے کو دھو لیا جائے اور پھر اس کے بعد اگر اس پر پرفیوم چھڑکا جائے اور اس کے اوپر عطر لگائی جائے، اس کو دھونی دی جائے، تو پھر آدمی جو ہے وہ مہک اٹھتا۔ تو بہرحال دونوں کی اپنی اپنی الگ الگ اہمیت ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی حدیث پڑھی آپ کے سامنے، آپ نے اس استغفار کا فائدہ یہ بیان کیا کہ جو آدمی استغفار کو کثرت سے پڑھے اور استغفار کو لازم پکڑ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 انعام اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے خلاصی کا راستہ نکال دیں گے۔ جو مشکل پیش آئے گی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکال دیں گے اور آدمی نکل جائے گا۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اسی بات کو، استغفار حقیقی معنوں میں استغفار ہو، استغفار کے ساتھ مذاق نہ ہو، حقیقی معنی میں استغفار ہو، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اور ہر تنگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیں گے۔ دوسرا فائدہ، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے، ہر اندوہناک غم سے، ہر فکر سے اللہ تعالیٰ اس کو آزادی نصیب فرما دیں گے۔ ہمارے کتنے تفکرات ہیں، کتنی فکریں، کبھی معاش کی پریشانی، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ، 1000 مسائل ہیں، 1000 پریشانیاں ہیں، دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، فلم چل رہی ہے، آدمی جو ہے وہ یہاں سے ذہن کو ہٹاتا ہے، دوسرے دماغ میں دوسری باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اس سے آدمی نکلنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ بتلایا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استغفار کو لازم پکڑ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے غموم اور ہموم سے تمہیں نجات عطا فرما دیں گے اور اللہ تمہیں عافیت نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ جو میرا اور آپ کا ہے، جس کے لیے آج ہم پریشان ہیں، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر رزق کی تنگی ہوگی تو اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ وہاں تمہارا ذہن بھی نہیں جاتا ہوگا، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طریقے سے رزق عطا فرمائیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 4 آدمی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے اپنے اپنے مسائل ذکر کیے۔ ایک نے کہا کہ حضرت میں بڑی، ہم سب قحط سالی کے اندر مبتلا ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، دعا فرما دیں یا کوئی خاص وظیفہ بتا دیں پڑھنے کا۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ جی فقیری اور محتاجی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بڑی تنگی ہے، بڑے حالات خراب چل رہے ہیں۔ تیسرے نے قلت نسل کی شکایت کی، اولاد نہیں ہوتی یا اولاد ہے تو کم ہے۔ اور چوتھے نے کہا کہ کھیتی باڑی کی بڑی قلت ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَرَ كُلُّهُمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ، ان چاروں کے چاروں کو آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ اب ایک صاحب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت 4 آدمی نے اپنے 4 مسائل آپ کے سامنے رکھے اور ہر ایک کا مسئلہ دوسرے سے الگ، ہر ایک کا مسئلہ دوسرے سے الگ، تو 4 بیمار ہیں، گولی ایک ہی دی آپ نے، پڑیا ایک ہی دی ہے، بیمار 4 ہیں، الگ الگ بیمار ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے یہی سارے 4 فائدے بیان کیے، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ استغفار کرنے سے یہ فائدے ہوں گے جو میں نے ابھی ذکر کیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ استغفار بڑی عجیب بات ہے۔ استغفار کا عمل تو ایک ہے لیکن اس کی برکتیں الگ الگ ہیں، اس کے اثرات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ عمل ایک ہے، برکتیں الگ ہیں۔ جو آدمی اس کو جس نیت سے پڑھے گا
جس نیت سے توبہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے عظیم محدث ہیں، انہوں نے تو بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جو انعام کا وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے مستغفرین کے لیے بھی فرمایا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا ذکر فرمایا ہے، مستغفرین کے لیے یعنی استغفار کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے، بشرطے کہ صحیح معنوں میں استغفار ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح طریقے سے ندامت ہو، شرمندگی ہو، تو انشاءاللہ یہ استغفار کے جتنے بھی میں نے فوائد ذکر کیے جو قرآن کریم سے ثابت ہیں، یہ سارے کے سارے حاصل ہوں گے۔ آخری بات کر کر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول کتابوں میں لکھا ہے، بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات ہر آدمی کے دماغ میں بیٹھ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے، دماغ سے نہ نکلے، اتنی اہم بات ہے۔ اور اگر آپ کے پاس قلم کاغذ ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ اس کو لکھ لیں اور لکھ کر جیب میں رکھیں، تو اگر توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بات امید ہے کہ یاد بھی رہے گی، اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس آدمی کو 4 چیزیں میسر آ گئی وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس آدمی کو 4 چیزیں نصیب ہو گئی، سمجھ لو کہ وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتا، اس کو وہ 4 چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں، ہر حال میں ملنی ہے۔ نمبر 1، جسے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی وہ دعا کی قبولیت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ بات ذہن میں رہے گی؟ انشاءاللہ بولتا ہوں۔ جس کو دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، اب ایک محروم آدمی ہے وہ دعا مانگ ہی نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو دعا سے محروم ہے وہ ساری خیروں سے محروم ہے۔ جس کو دعا مانگنے کی، اور دیکھیں دعا مانگنے کا میں ذکر کر رہا ہوں، دعا پڑھنے کا ذکر نہیں کر رہا۔ دعا پڑھنی ایک الگ چیز ہے، آپ دعا پڑھ رہے ہیں، یہ ہے دعا مانگنا، مانگنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو جس کو دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی وہ دعا کی قبولیت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تو مجھے پکارو میں تمہارے دعا کو قبول کروں گا۔ دوسرا فرمایا کہ جس آدمی کو استغفار کی توفیق ہو گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو استغفار کی توفیق ہو گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پیش کی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، 5ویں پارے کی آیت ہے۔ اچھا جی، تیسرا فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق ہو گئی وہ برکت اور نعمتوں کی زیادتی سے محروم نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر کرنے کی توفیق ہو گئی وہ نعمتوں کی زیادتی سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یعنی شکر کرنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی نعمت میں اضافہ ہوگا، اس کی نعمت میں اضافہ ہوگا، یہ لازمی تقاضا ہے۔ چوتھی بات اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کو توبہ کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی وہ توبہ کے برکات سے محروم نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی برکات نصیب فرمائیں گے۔ بس آج کا درس کا ساری کی ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ یہی ہے کہ رمضان مبارک میں جہاں ہمیں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، وہیں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ہمیں اپنے توبہ اور استغفار میں لگانا ہے، اور توجہ کے ساتھ استغفار کا صحیح معنی اور مطلب سمجھ کر اگر ہم استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اور ان راتوں میں اللہ نے سارے دروازے چوپٹ کھولے گئے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔